نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ناوی اور صفی کی یہ جو مشق ہم کر رہے ہیں یہ ابھی تک جاری اور ساری ہے اللہ کے فضل سے، اور امید ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اس کو مکمل کر پائیں گے۔ اور اس کا مقصد صرف اور صرف قرآن فہمی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر تدبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور اس کے مفہوم کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، کیونکہ جو انسان اپنے ذہن سے کسی چیز کو سمجھتا ہے تو اس کا اثر اس کی نفسیات پہ زیادہ ہوتا ہے اور ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج ہماری جو آیا مبارکہ ہے یہ 90 ہے، 90 نمبر ہے، سورہ البقرہ۔ تو اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں، پہلے اس کو ہم پڑھیں گے، پھر وہی اپنی ایک ترتیب کے مطابق اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ترکیب ناوی ہوگی، پھر اس کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کا مفہوم ہم واضح کریں گے۔ تو اس کے اوپر فوکس کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ بئس سے شروع ہو رہی ہے۔ بئس ایک خاص قسم کا فعل ہے جس کو ذم کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جب کسی شے کی کسی بری صفت کا اظہار کرنا ہو اور اس صفت کی بنا پر اس کی مذمت کرنی ہو تو یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے بئس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کتنا برا ہے۔ وہ کون سی چیز بری ہے تو اس کو مخصوص بذم بولا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پہ ناویوں کی بہت ساری بحثیں آپ کو ملیں گی، چند ایک کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ تو پہلے تو آپ یہ کہیں گے کہ بئس جو ہے یہ فعل ماض جامد ہے، ذم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی ہے فتح کے اوپر، سین کے اوپر زبر ہے نا۔ اب ایک قول یہ ہے کہ جو مخصوص بذم ہے وہ محذوف ہے، اور اس طرح اشتراؤ جو ہے وہ اس محذوف کی صفت ہے۔ تو اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ جب ہم کہتے ہیں تقدیر تو مطلب یہ ہے کہ گیس لگاتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو وہ اصل میں ایسے ہے بئس شیئن شیئن اشتروا به انفسهم، یعنی شیئن شیئن یہ معذوف ہے۔ تو اس صورت میں جو اشتراؤ ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے فعل ماض ہے، مبنی ہے، اور اس کی جو واو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فاعل کے لیے، اور الف فارقہ ہے۔ تو یہ اشتراؤ کے اوپر تو پہلے 2-3 دفعہ ہم نے اس کی صرف بھی کی تھی اور اس کی نحو بھی، تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے یہ پورا جملہ، یعنی اشتراؤ یہ پورا جملہ فعلیہ صفت بن رہا ہے اس لفظ کی جو کہ مخصوص بالضم تھا اور معذوف ہے، اور وہ ہے بئس شیئن شیئن، کتنی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خرید لی اپنی جانوں کے بدلے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ جو آگے ہے نا ان یکفروا، تو پھر اس صورت میں یہ اسی معذوف کا بدل بنے گا۔ آپ کو ہوتا نا ان جو ہے یہ حرف مصدری ہے ناصب، تو اس کی تعویل کیا ہوتی ہے؟ یعنی کفرہم، ان یکفروا کا مطلب کیا ہے؟ کفرہم، تو یہ کفرہم بدل بنے گا اس معذوف کا، اور اس کا موضع یعنی اعراب میں اس کی جگہ کیا ہوگی؟ رفع،
کیونکہ اس میں آپ نے دیکھے نا کہا تھا نا بئس شیئن شیئن، تو یہ شیئن مرفوع ہے نا، تو یہ اشتراؤ اس کی صفت بن رہا ہے یہ جملہ، اور ان یکفروا جو ہے اس کا بدل بن رہا ہے۔ یا دوسری صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ان یکفروا ہے یہ دراصل ایک خبر ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہو ان یکفروا، یعنی بئس ما اشتراؤ، یعنی بئس ما اشتراؤ به انفسهم ہوا کفرہم، یعنی ہوا ان یکفروا، یہ اس کی خبر بنے گا، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہوا اس کے اندر جو ہے معذوف ہے۔ اچھا، اس میں جو ماں ہے اس پہ غور کیجیے، یہ جو ماں ہے اس کی اعراب میں کیا جگہ بنتی ہے؟ جب آپ کہیں بئس ما، تو ہم کہیں گے کہ ماں جو ہے یہ منصوب ہے محلن، کیونکہ یہ تمییز بن رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ تمییز کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور ماں تھا جو معذوف کر دیا گیا، جو کہ ماں موصولہ تھا، اور وہ ماں موصولہ دراصل مخصوص بالضم تھا۔ کیسے؟ اس کی تقدیر کیا ہوگی بئس الشیء الذی اشتروا به انفسهم، تو یہ الذی یعنی ماں۔ ابھی غور کیجئے کہ ماں کے بعد یہ جو جملہ ہے اشتراؤ ماں کے بعد آیا ہے نا، تو اس کے بارے میں نحوی حضرات کیا کہتے ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اشتراؤ جو ہے یہ صفت بن رہا ہے، نعت بن رہا ہے ماں کی، اور ماں کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ تمییز ہے، تو چونکہ ماں تمییز بن کر محلن منصوب تھا، تو یہ جملہ اشتراؤ اس کی صفت بن کر محلن منصوب ہوگا، ایک بات۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر ایک اور ماں ہے جو کہ موصولہ کا ہے، یعنی جب ہم نے یہ کہا تھا کہ بئس الشیء الذی، یعنی الذی ماں کے معنی، تو اس صورت میں اگر ہم یہ مانیں کہ اس میں ماں جو ہے وہ معذوف ہے اور وہ اس میں موصول تھا، تو اس صورت میں یہ جو اشتراؤ ہے اس کا صلہ بنے گا، جب صلہ بنے گا تو ہم کہیں گے کہ اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، تیسرا قول کیا ہے کہ دراصل اس میں شیء محذوف ہے، وہ آپ کو بتایا تھا نا بئس شیئا شیء اشتروا به، تو یہ شیء، تو پھر یہ پورے کا پورا جملہ اس کی صفت بن جائے گا، اور وہ جو شیء ہے وہ مخصوص بالضم ہوگا۔ مشہور نحوی سیبویہ ان کا قول ہے کہ یہ جو ماں ہے یہ بئس کا فاعل ہے اور مرفوع ہے، اور یہ معرفت تامہ ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے کہ بئس الشیء۔ اور پھر اسی طرح ایک مشہور نحوی ہیں الکسائی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ماں ہے یہ معرفت تامہ ہے، یہ موصولہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ماں ہے یہ مصدریہ ہے، نحویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ مصدریہ ہے، اور اس کی تعویل کیا ہے کہ بئس اشتراؤہم، ان کی جو خرید و فروخت ہے کتنی ہی بری ہے، کہ اپنی جانیں دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کفر خریدتے ہیں، تو اس صورت میں ماں کا جو اعراب میں جگہ ہے وہ رفع کی۔ پھر اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ماں جو ہے یہ مصدریہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اشتراؤ بہی میں جو بہی ہی ہے، یعنی ہو کی جو ضمیر ہے یہ واپس لوٹتی ہے ماں کی طرف، تو ضمیر جو ہے وہ اس کو اپنے اس میں موصول کی طرف لوٹنے کی عادت ہوتی ہے، اگر ماں مصدریہ ہے تو اس کی طرف ضمیر نہیں لوٹتی، تو اس لیے ماں مصدریہ نہیں ہے۔ اشتراؤ کا آپ کو پتہ چل گیا، بہی بے با حرف جر، وہ ضمیر متصل مبنی معلن مجرور ہے، انفسہم انفس نفس کی جمع ہے، اور مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل مبنی معلن مجرور مضاف الیہ ہے، اور ان حرف مصدری ناصب ہے، یعنی یہ فعل مضارع کے اوپر جب آتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے۔ یکفرو کہیں گے کہ فعل مضارع منصوب بحذف النون، تو نون آپ کو اس لیے گرانا پڑا کہ افعال خمسہ میں سے ہے، افعال خمسہ میں نون جو نون اعرابی ہے وہ اس کی رفع کی علامت ہوتی ہے، تو چونکہ ان کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آنا تھا تو رفع تو آپ نے اتارنا ہے، وہ حذف ہو گیا۔ اس میں واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے معلن مرفوع ہے فاعل، اور الف الف الفارقہ ہے، با حرف جر ہے، ماں اس میں موصول ہے، محلن مجرور ہے،
مبنی ہے لیکن محلاً مجرور اس لیے کہ پیچھے با ہے نا. انزلہ یہ باب فعال میں سے ہے. انزلہ ینزل انزال. فعل ماض مبنی علی الفتح. اللہ لفظ الجلالہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ فاعل. تو اس میں ایک ضمیر جو ہے وہ معذوف ہے, وہ تھی انزلہ ہو, یعنی انزلہ اللہ. تو وہ جو ضمیر معذوف ہے وہ لوٹتی تھی ماں کی طرف. انزلہ جو ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے, تو اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول ہے لا محل لہا من الاعراب. اس کے بعد ہے بغین. ابھی جو بغین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حسدن, اس کا مطلب ہوتا ہے ظلمن. وہ حسد کون سا تھا؟ نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, وہ بنی اسماعیل میں سے, تو لہٰذا ان کو اس بات پر حسد ہوا. یہ منصوب کیوں ہے؟ منصوب الفتح ظاہرہ ہے نا. تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مفعول من اجلہ ہی ہے, یعنی مفعول لہو جس کو کہتے ہیں. مفاعل کی قسمیں ہے نا, تو وہ ہم پڑھیں گے. تو یہ جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں مفعول من اجلہ ہی. زیادہ تر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول بہ, جس کو آبجیکٹ بولتے ہیں, اور یہ ہے مفعول من اجلہ ہی, اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کیجول آبجیکٹ. اور اس کا جو عامل ہے وہ کس میں ہے؟ کفرو میں ہے. یعنی انہوں نے کفر کیا, انکار کیا اللہ کی وحی کا, قرآن کا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کس کے لیے؟ بغین, حسد کی وجہ سے. علامہ زمخشری کے نزدیک اس کا جو عامل ہے وہ یکفرو میں نہیں ہے بلکہ اشتراؤ میں. تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے کہ انہوں نے یہ جو اپنی جانوں کو بیچا ہے کفر کے بدلے میں, یہ حسد کی وجہ سے بیچا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بغین اصل میں مفعول مطلق ہے, اور اس کا جو فعل ہے وہ مقدر ہے, چھپا ہوا ہے, یعنی بغاؤ بغین. تو چونکہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے, لیکن اس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب مفعول مطلق اظہار کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے فعل کو معذوف کرنا یہ ممکن نہیں رہتا. انگلش میں اسے ایبسولیوٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ مفعول مطلق جملے کے اندر اپنے فعل کی تاکید کے لیے اس پہ سٹریس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, تو اس کا ایک فعل ہونا ضروری ہے. اگر فعل ہی موجود نہ اور اس کو معذوف کر دیا جائے تو پھر تاکید کے کیا معنی رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ان. ان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حرف مصدری ہے, ناصب ہے, فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے, اس کو نصب دیتا ہے. تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے الا معذوف ہے, وہ ایسے ہے بغین اعلی ان ینزل اللہ. تو اگر ہم یہ حرف جر کو معذوف مانیں تو پھر یہ جو ان ینزل اللہ کا جو مصدر مؤول ہے یعنی تنزیل اللہ, وہ پھر محلاً مجرور ہوگا اگر آپ یہ مانیں کہ اعلیٰ پیچھے حذف ہے. وہ اعلیٰ اس لیے کہ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ بغین اعلیٰ یعنی حسدن اعلیٰ, یعنی کس کے اوپر انہوں نے حسد کیا. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیچھے اعلیٰ تھا اور وہ محذوف ہے تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو ان ہے اس کا محل اعراب میں کیا ہوگا؟ نصب ہوگا یا خفض ہوگا یعنی جر؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس کا جو محل ہوگا وہ جر کا ہوگا, اس کو بدل اشتمال کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے قول میں یہ جو ماں ہے نا, بما انزل اللہ, تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی بتنزیل اللہ. اس کے بعد ہے من فضلہ. تو من کو کہتے ہیں حرف جر لابتداء الغایہ, یعنی یہاں سے جو غایت ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور فضل سے مراد کیا ہے؟ وہی نبوت. اور کچھ نے کہا کہ یہ من جو ہے یہ زائدہ ہے, اور اس کا جو محل ہے وہ مفعول کا ہے. مطلب کیا کہ ان ینزل اللہ فضلہ, اصل میں ایسے تو وہ من زائدہ ہے, تاکید کے لیے آیا ہے. اصل میں تھا کہ ان ینزل اللہ فضلہ, تو پھر اس کا محل بنے گا مفعول کا یعنی نصب کا. اعلیٰ حرف جر ہے اور من اس میں موصول ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ اس میں موصول نہیں ہے, یہ نکرہ موصوفہ ہے. پھر دیکھیں یشاء, اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ موصولہ ہے
یعنی اس موصول ہے، تو پھر یشاء فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ والفاعل مستتر جوازن تقدیر ہوا. تو یہ جو یشاء یہ پورے کا پورا جملہ صلہ بن جائے گا من کا. اگر آپ من کو کہتے ہیں موصول ہے تو اس صورت میں اس کا کوئی اعراب میں محل نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس من کو نکرہ موصوفہ مانتے ہیں تو پھر یشاء یہ جملہ فعلیہ ہوگا اور محلن مجرور ہوگا، صفت ہوگی من کی، کیونکہ من کا جو محل ہے وہ جر کا ہے، اس کے پیچھے جر آئی ہے. تو یشاء جملہ اس کی صفت بنا اس صورت میں کہ جب آپ نے اس کو اس میں موصول نہیں کہا بلکہ اس کو نکرہ موصوفہ مانا. اور اس میں ایک ضمیر معذوف مانیں گے اور وہ تھی یشاء ہو. وہ جو ہو ہے وہ لوٹتی ہے من کی طرف. جب کہتے ہیں نا ہم لوٹتی ہے تو پھر ہم اس کو اس میں موصول کہہ دیں. اور جب اس کو نکرہ موصوفہ کہیں گے تو ہم اس کو موصوف کہیں گے. من عبادہ، من حرف جر، عباد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ عبد کی جمع، اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے. ہو ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے. اور یہ جو جار اور مجرور ہے نا من عبادہ، یہ فی محل نصب ہے کیونکہ حال واقع ہو رہا ہے. اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ یعنی کائنن من عبادہ، کائنن من عبادہ. اس کے بعد ہے فباؤ، تو فا جو ہے عطف کی ہے، حرف عطف ہے. باؤ فعل ماض ہے مبنی علی الضمہ ہے. واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل ہے، اور الف الف الفارقہ ہے. اور یہ معطوف ہے کیونکہ فا کو ہم نے حرف عطف کہا. تو یہ کس جملے پہ معطوف ہوا؟ بے سما کے اوپر، جو کہ جملہ استئنافیہ تھا. بے غضبن، با حرف جر، غضبن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ. اور یہ جو فباؤ کے اندر یہ جو ضمیر ہے نا واو کی، اس سے متعلق ہے. اعلی حرف جر ہے، غضبن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ. تو دراصل غضبن کی ایک صفت تھی جو معذوف ہے، تو اس سے یہ متعلق ہے جار و مجرور. اس کے بعد ہے واو استئنافیہ. للکافرین، لام حرف جر ہے اور کافرین اس میں مجرور بالیاء ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. کافر کی جمع ہوتی ہے کافرون، کافرین. لام جر کی وجہ سے کافرین ہے. اور یہ ایک شبہ جملہ ہے محلن مرفوع ہے، خبر مقدم بن رہی ہے. عذاب مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ ظاہرہ. مہین اس کی صفت ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اور یہ جملہ اسمیہ استئنافیہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو واو تھی وہ اس کو ہم نے کہا تھا یہ واو استئنافیہ ہے. اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھیے. بئس کا مطلب ہوتا ہے کتنی بری ہے. اشترو اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ریپلیس کرنا بھی ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا. انفس نفس کی جمع ہے، اس کا مطلب جان. کفر کا مطلب انکار کرنا. انزل ینزل انزال یہ باب فعال میں سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. باغین کا مطلب ہے حسدن، حسد کی وجہ سے. ینزل، نزل ینزل تنزیل اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اتارنا، یہ باب تفعیل میں سے. فضل کا مطلب کرم ہے، اور یہاں سے مراد جو ہے وہ وحی اور نبوت ہے. یشاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مشیت سے. عباد عبد کی جمع ہے، بندے. با یبو اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. غضب غصہ، غضب. کافرین کافر کی جمع مذکر سالم. مہین کا مطلب ہے اہانت والا، جس کے اندر رسوائی اور ذلت پائی جاتی ہے. یہ اہانا یہین باب فعال میں سے ہے. اہانا یہین اہانتن، اہانت اس کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ذلت اور رسوائی. تو یہ تھے اس کے معنی. تو اب اس کے ترجمے پہ غور کیجئے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفروا وہ ان کا
کفر کرنا ہے، یعنی وہ جو بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان کا کفر کرنا. بما انزل اللہ بغین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر، حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. فباءوا بغضب علی غضب، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے ذلت والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. ان مشکل الفاظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مفہوم پہ ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات پہ جب آپ تدبر کرتے ہیں نا تو پھر اس کے مفاہیم کھلتے چلے جاتے ہیں. اس پہ غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ حقیقت جو انسان کے نفس کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ آیت دراصل اس وقت کے یہودیوں کے رویے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو محض حسد اور ضد کی وجہ سے رد کر دیا تھا. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا، اور یہ لوگ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ اللہ نے یہ فضل کسی اور قوم کے فرد کو دے دیا، حالانکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ نبی ہمارے اندر مبعوث کیے جائیں. ان کی یہ حسد بھری ذہنیت انہیں اللہ کی طرف سے آنے والی حقیقت کو سمجھنے سے روکتی ہے. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ لوگ جو خود کو اللہ کا منتخب مانتے تھے وہ اس بات پر دلی طور پر ناخوش تھے کہ اللہ نے ان کے علاوہ کسی اور قوم سے نبی کیوں منتخب کر لیا. یہی وہ نقطہ تھا جس نے ان کے دلوں میں بغض اور ضد پیدا کی. انہوں نے اللہ کے فیصلے کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اپنے اندر ایک ایسی ظالمانہ اور ہٹ درمی کی کیفیت پیدا کی جس کے نتیجے میں انہیں اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا. فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، یعنی ایک کے بعد ایک غضب، اور وہ اپنی ضد کی قیمت چکاتے رہے. آج ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے، جو اللہ کی تقسیم کو نہیں سمجھ پاتے. اچھا، تو یہ تو ایک تاریخی پس منظر تھا. سوچنا تو ہمیں یہ ہے نا کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں آج کیا سبق مل رہا ہے. آج ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے، جو اللہ کی تقسیم کو نہیں سمجھ پاتے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کا فضل جس پر چاہے نازل ہو سکتا ہے اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ضد اور حسد کے شکار ہیں، اپنی ذات یا اپنے گروہ کو دوسروں پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی قیمت ہم اپنے ایمان اور اعمال کی کمزوری کے ذریعے ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، کہ کہیں تو شخصی نوعیت کا حسد ہے اور کہیں جو ہے حسد تعصب اختیار کرتا ہے جب مسالک اور مذاہب کی جنگ چھڑتی ہے، اور جب اس جنگ کے اندر لوگ ایندھن بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں تو پھر دین کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. جب کسی کو اللہ کا فضل ملتا ہے تو بعض اوقات ہم خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں یا ہم میں حسد اور جلنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جب ہمیں دنیاوی یا دینی نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ کی رضا پر خوش ہونے کی بجائے اپنی انا اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو بنی اسرائیل نے کیا. وہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ کسی ایسے بندے کو نبوت دے دے جو ان کے خون اور قبیلے سے نہ ہو، تو اللہ نے ان پر غضب نازل فرمایا. ان کے سینے تاریکیوں سے بھر گئے، ان کی قسمتوں پر قہر کی مہریں ثبت کر دی گئیں. عزت کے متوالے ذلت کے گھڑے میں جا گرے اور ان کے لیے ایک ایسا دردناک رسوا کن عذاب مقدر ہو گیا
جو نہ صرف ان کے جسم کو جلا ڈالے گا بلکہ ان کے نام و نشان کو بھی مٹا دے گا۔ یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر بتا رہی ہیں کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، جو اللہ کے فیصلے کو اپنی انا کے ترازو میں تولتا ہے، وہ رائے ہدایت سے دور ہو کر تباہی کے اندھے کنویں میں جا کر گرتا ہے۔ تو یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، چاہے وہ کسی نوعیت کا ہو، اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو سکیں اور اس کی تقدیر پر سر تسلیم خم کر دیں، اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جسے خود سپردگی کہا گیا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔